اگر کوئی میاں بیوی بستر پہ انجوائمنٹ کر رہے ہوں اور اچانک کوئی آ کے انہیں پتھر مارنا شروع کر دے تو سوچیں آپ کو کیسا لگے گا۔ کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتا کتا لفظ گالی کے لیے استعمال کیوں ہوتا ہے۔ دنیا بھر کے ترقی یافتہ ممالک میں کتا کوئی گالی نہیں ہے۔ اکثر میں کچھ بچوں کو دیکھتا ہوں جو کتوں کو بنا کسی وجہ کے پتھر مار رہے ہوتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کتا کون ہے۔ کبھی کبھی میں بچوں کو ڈانٹ بھی دیتا ہوں، پھر یہ سوچ کے رک بھی جاتا ہوں کہ شاید ان کے ماں باپ نے بچپن سے ہی ان کو کتوں سے ڈرایا ہے۔ جب یہ بچے چھوٹے سے ہوں گے تو ان کی ماں باپ ان کو سلاتے ہوں گے کتے کے نام سے ڈرا کے کہ بہو آ جائے گا، سو جاؤ بھائی۔ اب بچے کے دل میں اتنا ڈر ڈال دیا گیا ہے تو بچہ تو اس کو اپنا دشمن ہی سمجھے گا۔ دیکھا جائے نا تو کتا فری کا ایک چوکیدار ملا ہوا ہے جو آپ کی ماں بہن بیٹی کو گلی کے سپرمین لڑکوں سے زیادہ حفاظت کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں کتے کو وفادار اور حفاظت کرنے والا قرار دیا ہے۔ میں ہر پاکستانی سے گزارش کروں گا، خاص طور پہ کراچی والوں سے، کہ جب بھی وہ گوشت پکائیں تو ہڈیاں جو بچ جائیں اس کو دھو کر گلی کے محلے کے کتے کو دے دیا کریں۔ اس سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہوگا، جو ہمارے کلچر میں مکھیوں کو خاص طور پہ پیدا کیا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے مکھیوں کا موسم آ گیا، جبکہ پیدا ہم نے کی ہوتی ہیں تو وہ بھی بہت کم پیدا ہوں گی۔ میرا ذاتی تجربہ ہے، جس ملک میں گلی کے کتوں کا جو حال ہوگا وہی حال اس ملک کے عام شہری کا ہوگا۔ وہ کبھی باس سے لات کھائے گا، کبھی مینیجر سے گالیاں کھائے گا، ہمیشہ تنخواہ کے لیے راؤنڈ پہ راؤنڈ لگاتا رہے گا، دن بھر محنت کرے گا صرف اور صرف پیٹ بھر روٹی کے خاطر۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی ہوا ہوائی کی بات نہیں ہے، یہ قدرت کا رد عمل ہے، اور آپ دیکھ لیجئے گا حقیقت میں یہی ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ ڈرتا رہے گا، وہ ہمیشہ ترسا ہوا نظر آئے گا، وہ ہمیشہ خوفزدہ رہے گا کہ کہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے، پیچھے سے کوئی ٹرک والا نہ کچل دے، کوئی ٹریفک پولیس والا نہ پکڑ لے۔ ہمیشہ اس کی حالت کمزور ہوگی، وہ کلسا ہوا ہوگا، ترسا ہوا ہوگا، بالکل گلی کے کتے کی طرح۔ تو بے زبان جانوروں پہ بنا کسی وجہ کے ظلم کرنا بند کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو۔